چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ عبادات سکے۔ دو قسم کی ہیں، ایک ہے بدنی جیسے نماز روزہ، اور ایک ہے مالی جیسے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ عبادات مالی جو ہیں اس میں زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ دینا فرض ہے اس بندے پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان مرد عورت دونوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جب کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، اتنے روپے پیسے ہوں یا اتنا کوئی زیور ہو کہ جس کی مالیت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی تک اس کا نصاب پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اس میں کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اس میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2 عشر ہے۔ عشر کس کو کہتے ہیں کہ زمین جو بھی کوئی فصل اگائے اور اس میں گندم ہو، چاول ہو یا کوئی بھی سبزیاں وغیرہ ہوں جو زمین اگائے اس میں عشر واجب ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عشر کتنا دینا چاہیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس فصل کو قدرتی پانی مثلا بارش یا نہر کے پانی نے اس کو اگایا ہے تو اس میں 10واں حصہ جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اگر اس کو اپنے پیسوں کے ساتھ اگایا گیا ہے تو اس میں 20واں حصہ یعنی نصف عشر اس میں واجب ہوگا۔ تو یہ عشر میں یہ نصاب ہوگا۔ زکوٰۃ اور عشر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ قرآن پاک میں 8 بندے جو ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ، صدقات یا عشر وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ فقراء وہ ہیں کہ جن کے پاس اپنا گھر تو ہو لیکن اتنے پیسے ان کے پاس نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن ان کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہو، ان کو فقیر کہتے ہیں۔ تو ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، عشر دے سکتے ہیں، صدقہ ان کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو اس کو بھی صدقہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 3 عاملین زکوٰۃ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو حکومت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو کہ زکوٰۃ اکٹھی کی جائے۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفہ کا معنی ہے کہ مائل ہونا، مانوس ہونا، کہ جن لوگوں کا دل اسلام کی طرف مانوس ہو جائے، مائل ہو جائے، اس وجہ سے کہ ان کو کچھ پیسے دیے جائیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ والے پیسے ان کو دیے جا سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو اور وہ اسلام لے آئیں، اسلام میں داخل ہو۔ نمبر 5 غلام کی آزادی و پھر رقاب۔ غلام اپنی آزادی دلوا سکتا ہے مالک سے، زکوٰۃ کے پیسے دے کر مالک سے اپنی جان کو چھڑوا سکتا ہے۔ نمبر 6 والغارمین۔ مقروض اپنا قرض زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ادا کر سکتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ صرف زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتا، تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے قرضہ ادا کر لے، اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی اس کی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نکلا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ نمبر 8 وابن السبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہاں وہ غریب ہو یا امیر ہو، یا مسافر ہے وہ اس کا گھر بار جو ہے وہ امیر ہے، وہ بہت زیادہ پیسے والا ہے مسافر، سفر کی حالت میں اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے پیسے دے سکتے ہیں۔ جو آخری 2 بیان کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اور ابن السبیل، کہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا یا مسافر، اس میں طلباء، دینی طلباء بھی آتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے مسافر ہوتے ہیں، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا بدرجہ اولا
ضروری ہے کہ طلباء کو زکوٰۃ دی جائے، جامعات میں زکوٰۃ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا